بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک چکی والی عورت کا۔ محترم ناظرین، اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں سمیت ملتان شہر کے قریب پہنچے تو ایک جنگل میں قیام کیا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب روزے تھے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ افطاری اسی جگہ کی جائے۔ افطاری میں کافی وقت تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے چلا گیا اور کوئی لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھوڑی سی گندم تھی تو آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں کچھ معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر پر اپنی چکیوں میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس مقصد کے لیے گھومتے پھرتے ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں ایک عورت اپنے گھر میں گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی۔ وہ عورت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر عاشق ہو گئی، حالانکہ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ارادے مکروہ ہو گئے اور برے ارادے سے اٹھ کر دروازے پر آئی اور پوچھا کہ آپ وہاں کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی۔ چونکہ اس عورت کی نیت خراب تھی، وہ عورت گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگی اور مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ محترم ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کا پورا احترام کیا اور اس کی طرف توجہ نہ دی اور سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے۔ وہ عورت غمگین نظروں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتی رہی اور اس کی گرفت کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بدنیتی دیکھ کر گندم وہیں چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت گھر کے دروازے کی طرف بھاگی کیونکہ وہ بدتمیز اور باتونی تھی۔ وہ عورت فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، اس لیے وہ آگے بڑھی اور آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی آپ سے کہنے لگی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں ہنگامہ کھڑا کر دوں گی اور تم پر الزام مسلط کر دوں گی۔ محترم ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو سمجھایا اور فرمایا کہ تم شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی اجنبی کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ محترم ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف نہ لے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر شیطان کی زیر اثر تھی۔ چنانچہ وہ اپنی شیطانی ہوس میں گم ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح بھی اس پر قابو نہیں آ رہے تو اس عورت نے غصے میں آ کر چور کے نعرے لگانے شروع کر دی۔ محترم ناظرین، عورت کا شور سن کر آس پاس سے بہت سے لوگ بھاگنے لگے اور ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ سب اس عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ لوگ دونوں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے عورت سے اس کی اصلی صورت حال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو وہ محلے داروں کو بتا چکی تھی، اور جب قاضی نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو پھر اس پر ایک عجیب قسم کا رعب اور دبدبا طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی نیک انسان ہے۔ چہرے سے آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے بہت مؤدبانہ انداز سے کہا کہ اے نیک انسان، اس عورت نے تم پر بہت بڑا الزام لگایا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے کہ سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اعتماد اور تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اے قاضی، ایوب اور نتائج سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر بزید ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیر خوار بچہ ہے جو اس وقت جھولے میں لیٹا ہوا تھا اور وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ حضرت لال شہباز
شباد قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے، اور قاضی بھی کہنے لگا، اے شخص، کیا کبھی کسی شیرخوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ محترم ناظرین، یہ بات سن کر حضرت لال شباد قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بہت گھٹیا الزام لگایا ہے، اور جہاں تک اس بچے کا کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔ محترم ناظرین، قاضی حضرت لال شباد قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ تمام لوگ بھی یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے پاس آئے۔ چنانچہ حضرت لال شباد قلندر رحمۃ اللہ علیہ بچے سے میز ہوئے اور فرمایا، اے معصوم، وہ ذات باری تعالی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس وحدہ لا شریک کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و کاملہ اور آپ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے۔ محترم ناظرین، وہ شیرخوار بچہ اپنے باپ کی گود سے بولا، جو کچھ بھی یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، اصل مجرم میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ محترم ناظرین، بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے سے وہاں موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شباد قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ محترم ناظرین، اب اس عورت کی آنکھوں سے برائی کی پٹی اٹھ چکی تھی۔ وہ بھی اپنے گناہ پر شرمندہ ہوئی اور اس نے حضرت لال شباد قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی، اور اس عورت نے ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام اولیاء کرام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔